حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں انصاف۔ دو آدمی ایک قریش خاتون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس 100 دینار امانت رکھ کر کہا، جب تک ہم دونوں اکٹھے ہو کر اپنا مال طلب نہ کریں تب تک آپ یہ امانت واپس نہیں کریں گی۔ ہم دونوں کی موجودگی واپس کرتے وقت ضروری ہے۔ اس عورت نے ان کی امانت رکھ لی اور اس پر 1 سال کا وقفہ گزر گیا۔ 1 سال کے بعد ان دونوں میں سے ایک شخص اس خاتون کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے 100 دینار ہم نے تمہارے پاس امانت رکھے ہیں، مجھے دے دو۔ خاتون نے امانت حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، تم دونوں ساتھیوں نے میرے امانت رکھتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ میں نے تم میں سے ایک کی غیر موجودگی میں مال دوسرے کے حوالے نہیں کروں گی، اس لیے میں امانت تیرے سپرد نہیں کر سکتی۔ اس آدمی نے خاتون کے اہل خانہ اور پڑوسیوں سے مدد طلب کی۔ ان لوگوں نے اس خاتون سے سفارش کی کہ اس کو امانت دے دو کیونکہ اس کے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں کے بے حد اصرار اور سفارش پر اس عورت نے امانت اس شخص کو دے دی۔ ادھر اس بات کو 1 اور سال گزر گیا تو دوسرا شخص جس کو اس کے دوست نے مرا ہوا ظاہر کیا تھا اس عورت کے پاس آیا اور آ کر امانت طلب کی۔ خاتون نے بتایا کہ تمہارا دوست آیا تھا اور اس نے بتایا کہ تمہاری وفات ہو چکی ہے، اس لیے میں نے امانت اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص اس عورت سے جھگڑنے لگا اور کہا کہ میں تو زندہ سلامت ہوں، میری امانت واپس کرو۔ عورت نے کہا کہ میں تو رقم تمہارے ساتھی کو دے چکی ہوں۔ اب اس عورت کے خلاف مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا مقدمہ سنا اور چاہا کہ اس کا فیصلہ اس آدمی کے حق میں دے۔ اچانک انہوں نے کچھ سوچا اور پھر فرمایا، اس مقدمے کو ہم علی بن ابی طالب کے سپرد کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق خود ان دونوں کو لے کر حضرت علی کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بیان سنے اور معاملے کو بھانپا کیا کہ عورت کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، چنانچہ فرمایا کہ تم اس عورت سے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ مال ایک کی غیر موجودگی میں دوسرے کے حوالے مت کرنا؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں یہ شرط تو رکھی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا مال ہمارے پاس موجود ہے، اپنے ساتھی کو بلا لاؤ تاکہ تم دونوں کا مال تمہارے سپرد کر دوں۔